اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روحانی علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین کرام، آج جو موضوع ہم اسٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے جنات کا خوف۔ جنات کیا واقعی اتنے خطرناک ہیں یا خوفناک ہیں کہ جن کا جب تصور کیا جائے تو لوگوں کو ایک خوف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہ معاشرتی طور پر ہم نے ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے یا یہ خبر کامن کر دی ہے کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں، ہارر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو معاشرہ جو بنتا ہے وہ معاشرہ ایسے نہیں بن جاتا کہ آج آپ نے ایک بات کی، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ چلا آتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ڈراماز کو لے لیں، آپ کی موویز کو لے لیں، یا لوگوں کی جو اسٹوریز ہیں ان کو لے لیں، یا ان کی جتنی بھی کہاوتیں ہیں ان کو لے لیں، تو معاشرتی طور پہ بھی آج انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھیں گے کہ جنات کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک خوف ہی کی صورت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا صرف یہ اس لیے ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے؟ نظر تو ہمیں فرشتے بھی نہیں آتے، لیکن جب فرشتوں کی بات کی جاتی ہے تو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوشی، ایک لذت، ایک حلاوت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں پر جنات کی بات کی جائے تو وہاں پر خوف آ جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اسٹوڈیو میں اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتے چلوں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے وائس پرنسپل ہیں، ادارہ نور القرآن سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پر فتوے دیا کرتے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوسرے مہمان جو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی نادر جہانگیری صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، اسپریچول ہیلر بھی ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تیسرے جو مہمان ہیں ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں، UK سے سیکیٹری میں ورک اپ کیا ہے، بہت سے مختلف قسم کی کلینکس ہیں جس میں نفسیات کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، ڈاکٹر وجاہت قاضی صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، جنات کے خوف کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے، لیکن وجاہت میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آج پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں سے تھوڑا سا ہٹ کر سب سے پہلے آپ سے بات کروں۔ جنات کا نام سنتے ہی جو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، سوشلی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جنات اور خوف کا لنک آپس میں کس طرح بن گیا، اور یا پھر یہ ہم نے اپنے اوپر ایک طاری کر لیا کہ جنات جو بھی ہوں گے وہ خوفناک ہوں گے؟ آپ نے انٹروڈکشن میں بڑی خوبصورت بات ایک کہی، جو واقعی اس چیز کا لب لباب بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسا سوچ بنتی کہ وہ خوف زدہ ہمیں کرتے ہیں، اور جنات کے ساتھ ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک بات رہی ہے کہ جب بھی ہم اس ٹائپ کی بات کریں تو ویسے تو ہو نہیں سکتا کہ آئی وش کہ ایک جن کی بھی کرسی ہو، وہ آگے بیٹھ کے اپنے طرف سے بیچارہ اپنا پرسپیکٹیو بھی دے کہ میں کیا ہوں، میں کس حد تک حلول کرتا ہوں یا میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن ایسا ایک مزاحیہ ایک بات ہے۔ تو دراصل بچپن سے پھر ہم بات کرتے ہیں ہیومن سائیکی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بچے کو بچپن سے ایک جناتی یا روحوں کا یا چڑیلوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں۔ جن بابا آ جائیں گے، کبھی کسی ماں نے اس لیے نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا تم ٹافی کھا لو تو جن بابا آ کے تمہیں ایک اور ٹافی دیں گے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ بچہ ہمیشہ سے جب پہلی چیز سنتا ہے تو اس کے دماغ میں نقش ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات، ہمارا جو میڈیا ہے، اوور آل پاکستان کا نہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ کبھی بھی جنات کے یا چڑیلوں کی موویز پہ کوئی سافٹ میوزک تو دے گا نہیں، یا بہت اچھا صبح کا وقت تو دکھائے گا نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ویمپائرز کو دکھایا یا کوئی ہارر چیز دکھائی تو اسموکس دکھائے، دروازوں کی آوازیں دکھائیں۔ ویمپائر کے ساتھ ساتھ اب تو لائکنز بھی آ گئے، اب وہ لائکنز بالکل لائکنز بھی آ گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے انسان ہوتے ہیں اور پھر اچانک وہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق۔ آپ جس طرح اور مفتی حضرات جو بات کرتے ہیں کہ جنوں میں نسلیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے لائکنز میں بھی کچھ مختلف قسم کے آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، یا بڑی اچھی ایک انڈر ورلڈ کی ایک سیریز مووی چلتی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کسی حد تک سمجھیں گے کہ ہے تو حقیقت سے دور ہی، لیکن پھر بھی لوگ اس پہ کام کر ہی رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو ایسوسیشن جو ہے وتھ ہارریبل میوزک، ڈارکنیس اینڈ اسموک اینڈ ڈفرینٹ ساؤنڈز، جو کہ ہمارے لیے بغیر جنات کے بھی ہارریبل ہی ہیں۔ اچھا، ویسے وجاہت ویمپائر کی اگر بات کریں تو آج کے دور میں تو ویمپائرز کے لیے بہت نقصان ہے، اس لیے کہ
بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ بڑے دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس نہ ہو جائے, HIV نہ ہو جائے. ایسے میں ویمپائر آ کے نارملی سک کر لے بلڈ تو وہ تو بیماری ہو جائے گی, پھر تو ان کے اندر بھی ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی جا سکتا ہے. لیکن یہ بڑی ڈاکٹر ریحان مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو بہت لائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. ابھی میرے بعد جو ان کی باری آئیں گی یہ بھی یہی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے کہ یہ اتنا زیادہ ہولناک چیز نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے سروں پہ سوار کر کے اپنے اوپر بٹھا لیا ہے. یہ کسی حد تک ہی ہے. قرآن میں جتنا ذکر ہے وہ ایک جس حد تک ہے بس اس حد تک ہی ہے. اس سے آگے جو ہم بڑھیں گے تو ہم غفلت میں جائیں گے, یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس زمانے میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ جہالت کا دورہ تھا. تو بس میں تھوڑی سی اور بات ایڈ کروں گا کہ جو تمام چیزیں جو ہمارے برین کو جنات کے علاوہ بھی ہاربل ٹچ میں لے کر آتی ہیں, انہی چیزوں کو ہم ایسی موویز میں دکھاتے ہیں. میں یعنی جو نیکسٹ اس سے میں آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا فیئر مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جو خوف ہے انسان کو یہ محسوس کس طرح ہوتا ہے, اور یہ سینسز کس طریقے سے انسان کے بیدار ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں جنات سے ہٹ کر بھی. مجھ ڈاکٹر وجاد نے جس طریقے سے بتایا ہارر کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے, تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ہمارے اگر معاشرے میں دیکھیں تو پہلے کرسچینٹی کی اگر بات کی جائے تو پاپا اعظم گریگری جو ہے اس کے فتاواز موجود ہیں کہ جہالت جو ہے وہ تقوی کی ماں ہے, اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوگا. اور اس میں اس نے جو ہے جو مثال ایگزامپل دی ہے وہ آدم علیہ السلام کی دی کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جو درخت کے قریب چلے گئے وہ اصل میں درخت نہیں تھا بلکہ ٹری آف نالج تھا, اور جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل کھایا تو وہ اللہ رب العزت کی حقیقت معاذ اللہ جان گئے, جس کی وجہ سے ان کو پنش کے طور پہ زمین پر بھیجا گیا. تو آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ ایمان مفصل اور معین مجمل پوچھ لیں گے تو ان کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. ان سے اگر آپ کلموں کو پوچھ لیں گے تو اس کا بھی نہیں پتہ ہوگا. قرآن کی صورتیں تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ ان سے قرآنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ان کا پوچھ لیں گے تو اس کا بھی نہیں پتہ ہوگا. تو کیا ہم دوبارہ سے اس جہالت کے قریب تو نہیں جا رہے ہیں؟ اور پھر ان کا اگر گیٹ اپ دیکھیں, ان کا حلیہ دیکھیں تو وہی بات آ جائے گی جہالت تقوی کی ماں ہے. تو یہاں پر آپ ان کے اگر کپڑے دیکھیں تو اتنے عجیب و غریب کپڑے ہوتے ہیں. ان کی جو بیٹھکیں ہیں, جس کو پہلے اگر آپ بزرگان دین کی بیٹھکوں پہ چلے جائیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا نور ہو رہا ہوتا ہے, ایک روشنی ہوتی تھی. لیکن آج چلے جائیں عجیب و غریب ڈارکنیس کمرے ہوں گے, ہڈیاں لٹک رہی ہوں گی, عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہوں گی. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج کیا ہم دوبارہ سے جہالت کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک بات ہے وہ پاپ کی جو آپ نے بات کی, پاپا آدم نے جو کہا کہ جہالت تقوی کی ماں ہے, تو بھئی ان کے ہاں تو جہالت تقوی کی ماں ہے. واقعی ایسا ہی ہے کہ ان کے متقی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جاہل وہ سارا سلسلہ ہی ان کا جاہلوں کا ہی ہے. جو موجودہ محرف دین ہے عیسائی, اس کی بات کر رہا ہوں. اصل جو دین عیسائیت تھا, عیسیٰ السلام کا دین, وہ تو اچھا تھا. جب یہ محرف دین ہے یہ تو واقعی سارا جاہلوں کا ٹولہ ہے, نیچے سے اوپر تک سب جاہل ہیں. جب پاپا آدم کا نظریہ یہ ہے تو نیچے والوں کا خود ہی اندازہ لگا لیں. جہاں تک بات ہے ہمارے دین اسلام کی, تو دین اسلام تو علم کو سپورٹ کرتا ہے, علم کو پھیلاتا ہے. بلکہ جو پہلی وحی دین اسلام کی حضور جانے علیہ السلام پر, وہ وحی کیا تھی؟ اقرا پڑھیے. دین اسلام نے تو شروع ہی علم سے کیا, شروع ہی اقرا سے کیا. اور سورہ رحمان میں کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان نے قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا, انسانیت کی جان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. اس کے علاوہ جو ہے حضور جانے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اس بات کو تعبیر کس سے کیا؟ پہلے یہ کہا کہ محبوب تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے, اور پھر کیا کہا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور تم پر اللہ کا عظیم فضل ہے. یعنی اس علم کو اللہ نے اپنا فضل عظیم قرار دیا. اور جہاں تک بات ہے آدم علیہ السلام کی, تو آدم علیہ السلام کے لیے باقاعدہ قرآن نے وضاحت کی ہے. وَعَلَّمَ آدم أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا, کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے, اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور وہ نام بتانے سے قاصر رہے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ نام بتاؤ, انہوں نے نام بتاؤ, اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ. یعنی ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کیا. تو آدم علیہ السلام تو زمین پر تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ کی عطا سے عالم تھے. لیکن یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. کوئی سٹیج ایسا نہیں ہے علم کا کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ اب علم کا سلسلہ رک گیا ہے. ہمارے احادیث کے اندر تلقین کی گئی اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. خود جو ہے حضور جانے علیہ السلام کا جو علم کا سلسلہ ہے بتدریج جو ہے اس میں ترقی آئی.
اور جو جتنا اللہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی جو اس کا علم ہے وہ علم اسی طرح گریجولی اس کا ترقی کرتا جاتا ہے. جتنا اس کا علم ترقی کرتا ہے اتنا ہی اس کا رتبہ ترقی کرتا ہے. باقاعدہ ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ علم جو ہے جو تقوی پرہیزگاری ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ علم باللہ ہے، معرفت باللہ ہے. جو جتنا علم باللہ کے اندر زائد ہے اس کا مرتبہ اتنا ہی دوسرے بزرگوں سے زیادہ ہے. تو بزرگوں کے جو آپسی جو گریڈنگ ہے اس کی جو درجہ بندی ہے جو ان کو گریڈنگ دی گئی ہے یہ بھی علم باللہ کی بنیاد پر ہے. تو علم جو ہے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک، کالر ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز حسن بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. تو وہ میں نام ان کو پیچھے بتا دیا تھا. تو میرا بھی یہ پرابلم ہے کہ ایک تو پہلے ہم بہت ہی ملے تھی ہماری جو کوئی تھی. ہم اس گھر میں آئے ہیں تو ہر چیز ہماری آہستہ آہستہ ہوتی چلی گئی. مسز حسن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اپنے شہر کا نام بتائیں. میں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے فرمائیے. تو ہاں جی پھر کیا ہوا کہ اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے میں نے پتہ کرایا بلیاں آنی بہت گڑبڑے تھی تو وہ پڑھائیاں جو بھی ہوتی رہیں. تو اب یہ ہے کہ مطلب سائے بھی چلتے دیکھے، میں نے نہیں دیکھے اور بھی لوگ بچوں نے دیکھے نا. تو اب یہ آ کے میری صحت پہ آ گئی ہے بات. میرے پیٹ سے بھی تعویذ نکلا ایک دفعہ تو وہ آ گئی ہے کہ جی میرا وہی جو کل آپ ایک دوسرے چینل پہ نہیں بات کر رہے تھے پیٹ کا نظام سارا اور وہ اور دوسرا میرے پٹھے بالکل اکڑ گئے ہیں اور میں کروٹ نہیں بدل سکتی. اور ابھی مطلب یہ تھوڑی دیر بعد اٹھوں گی خاص اینگل میں ہوگے تھوڑا بہت دوائیاں کھا. ٹھیک ہے آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. جی میں نے ان کو اپنا تو بتایا تھا، والدہ کا اختر بیگم نام ہے. تو اصل میں اور میری بیٹی ہیں وہ میرے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ہیں ان کے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کنٹرول پینل سے آپ کا میرا نمبر لے لیجئے، مجھ سے آپ ڈیٹیل میں بات کر لیجئے کہ اگر آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہ رہی. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب جس طرح مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے کہا میں تھوڑا سا اسی اینگل کو لے کے جاؤں گا کہ آج اگر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اسپریچول ہیلر کہتے ہیں یا روحانی معالج کہتے ہیں اگر ان کی درسگاہوں پہ چلے جائیں یا ان کے جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پر وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ جگہیں کیوں اتنی گندگی سے بھرپور لبریز ہوتی ہیں اور کیوں ایسا ہمیں امپیکٹ ملتا ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا جو ہے پہنچا ہوا ہوگا اللہ کا قرب حاصل کر لے گا. سب اس کا جواب لیں گے ناظرین پروگرام میں. مختصر سا بریک ہے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. انشاءاللہ ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتا چلوں کہ آج ہم جنات کے خوف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. سب بریک میں جانے سے پہلے کوشچن میں کر رہا تھا آپ سے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے جواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، انسانیت کے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر ان کو بیان کرنا سکھایا. یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم جب روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ایسی چیزیں مطلب جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے انسان کی نفسیات جو ہے وہ گھن کھاتی ہے. تو دیکھیں ہر جگہ دو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو علم سے جو ہے واقف ہوتے ہیں اور ایک وہ جو علم سے نابلد ہوتے ہیں. تو جو علم سے واقف ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ علم کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے النظافۃ من الایمان کہ ایمان جو ہے، صفائی جو ہے وہ ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، لا شعوری پیدا نہیں کرتا. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ العلم ضوء، ان کے علم روشنی ہے، الجہالۃ ظلمۃ، ان کے جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو یہ جو دوسرے قسم کے معالج ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے ہے اور ہم روحانیت کے جو ہے وہ منازل جو ہے وہ طے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے گندہ رکھتے ہیں، میلا رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب جو ہے لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی. دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں، دین سیکھیں اور اس دین سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں، تمہارے علم سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں.
جو اس قسم کی مطلب حرکتیں کرتے ہیں وہ تو یوں سمجھ لیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ نرے جاہل ہوتے ہیں، انہیں کچھ معلومات ہی نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ بات چلتی ہے، جو کہتے ہیں، جو فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہماری عالموں سے نہیں بنتی اور عالموں کی جو ہے فقیروں سے نہیں بنتی، تو یہ ایک جاہلانہ بات ہے، جاہلانہ گفتگو ہے۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی کسی فقیر کی جو ہے وہ برائی نہیں کرے گا، اور جو حقیقی فقیر ہوگا، جو جس اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، وہ کبھی بھی کسی عالم کی برائی نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اچھا، پھر لوگ بھی جو ہے، کچھ لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر مطلب جو ہے وہ گندگی ہو یا گندی چیزیں ہو، کیونکہ ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں نہیں، پہنچے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ، میں بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ چیزیں سب جو ہندوازم جو ہے یہ ان کے اندر ہوتی ہے کہ بابا 20 سال سے غار کے اندر موجود تھے اور اب جو ہے وہ انہوں نے بابا غار سے نکلے تو اب لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ تو معذاللہ ہمارے دین میں تو کہیں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ بالکل فیملی سے، معاشرے سے، اس سے دور ہو جائیں اور 20-20 سال آپ غاروں کے اندر چلے جائیں۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ صرف اللہ ہی کو ہی پالیا، دنیا کو چھوڑ دیا؟ سب اس کو میں چاہوں گا ہائی لائٹ کیا جائے اس پوائنٹ کو۔ ایک کالر ہے ہمارے لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گولڈ مارکیٹ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نسیم آرا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جی، میری بچی ہے ایک جس کا نام زہرا سمی ہے۔ زہرا سمی؟ زہرا سمی، اچھا جی۔ عمر 1974 میں، ہیلو جی جی فرمائیے۔ 1974 18 اگست کو اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے ان کی ایج یعنی ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنا نام اپنی ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ نسیم آرا۔ نسیم آرا، جی فرمائیے۔ والد کا نام سمی احمد۔ ٹھیک ہے، ایڈریس ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فرمائیے۔ اب کیا بتاؤں، بتائیں؟ ان کا مسئلہ بتائیے۔ ان کا مسئلہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو نامناسب ہوتا ہے یا پھر آتا ہی نہیں قطعی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے مصطفیٰ۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ ان کی طرف اس لیے مائل ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی برا کام کروانا چاہتے ہیں، کسی پر جادو کروانا چاہتے ہیں، کسی پر سفلی کروانا چاہتے ہیں، اور ان کی دشمنی ہوتی ہے لوگوں سے، تو وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ بندے کو فوراً مار دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے جو ناجائز کام ہے، جو ناجائز مطالبہ ہے، یہ اس پر جو ہے فوراً جو ہے وہ عمل کر دیتے ہیں۔ تو جو روحانی معالج ہوتا ہے، روحانی عالم ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو جادو اور سفلی کا عمل کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ شیاطین آتے بھی ایسی جگہوں پر ہیں، کیونکہ یہ نجاست کی جتنی بھی جگہیں ہیں یہ شیاطین کا گھر ہوتی ہیں، جنات کا جو ہے گھر ہوتی ہیں، تو اس لیے جنات اور شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم کسی کا برا کروا سکیں۔ اچھا، وجہات میں یہی چیز آپ سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، لیکن میں اس میں اکثر بیشتر لوگ آتے ہیں، میں ان سے کوشچننگ کرتا ہوں تو وہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ بال کی کھال اتار رہے ہیں اور آپ اتنے کوشچن کر رہے ہیں، اتنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں، وجوہات کیا ہیں۔ تو میں نے کہا یار ظاہر سی بات ہے، شریعت نے ہمیں ایک جو ہے وہ لا دیا ہے، ایک رول ریگولیشن دیا ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک آپ کسی چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اور حل نہیں کر سکتے۔ اور یہی چیز میڈیسن میں بھی ہم نے پڑھی ہے، ہسٹری جو لیتے ہیں اس میں ایک ایک ڈیٹیل لی جاتی ہے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے فائنڈنگ بن سکیں۔ جی آپ دیکھیں، چاہے کوئی پیشنٹ آئے یا کوئی آپ کے لیے اس اپنے شکوک کے ساتھ آئے کہ مجھے کچھ کرا دیا ہے، تو تین چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ پریزنٹنگ کمپلین کیا ہے، آج کیا لے کے آ رہے ہیں، پاسٹ ہسٹری کیا ہے، اور فیملی اوپینینز کیا ہیں۔ کیونکہ ہمارے آدھے مرض جو ہے وہ تو فیملی بناتی ہے کہ تمہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کو لگتا ہے شاید مجھے یہی ہو گیا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں۔ دوسری بات، بڑی اچھی بات سمپل کی کہ ایک سادہ مولانا اگر بیٹھا ہوا ہو اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو بڑے صاف ستھری جگہ پہ، تو ہمارا خود عوام بھی تو جاہل ہے نا۔ ہماری جو عام عوام ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہتی ہے کہ 4-5 ہڈیاں لٹک رہی ہوں، گندگی پہ ہو، وہ جو عامل بیٹھا ہوا وہ بھی چیخ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی جب وہ حرکتیں کرتا ہے، باہر آوازیں جاتی ہیں، دھواں نکل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی کہتا ہے نہیں یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی۔ تو ایک تو پہلے تو اپنا کریکشن کرنا پڑے گا۔ اور بھی آتی ہے کہ اکثر ویسے کوئی مریض آ گیا، میں نے اس کو کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جو ہے نا کوشچن مارک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو اچھی ڈریسنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹائل سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پہنچے ہوئے نہیں ہیں، پہنچا ہوا وہی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کئی ایسے شوز کیے مختلف چینلز کے اوپر، جو وہاں پہ مجھے ان چیزوں کا پتہ بھی چلا اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور افسوس ہوا۔ ایک آدمی
بڑی امیدیں لے کے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسلامی نظریے کے تھرو قرآن کی روشنی میں میرا علاج ہوگا، اور وہاں پہ آپ اس کو ایک ایسا ہیپنٹزم کرتے ہیں، جادوگری دکھاتے ہیں، شوبدہ بازی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. وہ تو آپ گارڈن چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی فیسٹیول میں چلے جائیں، وہ بھی یہ جادو دکھا رہا ہوتا ہے کھڑا ہو کے، ٹکٹ لگا کے کہ یہ دیکھو میں نے یہ کیا، فلاں چیز غائب ہو گئی، ہاتھ سے چلی گئی. اگر اسی کی داڑھی بڑھا دو اور اسی کو یوں کر کے بٹھا دو تو میں بولوں گا وہ بھی عامل بن گیا، اور وہ بیوقوف بنا بھی سکتا ہے. ہماری انسانی سائیکی کو دیکھیں، ہم پاکستان، میرا تو دل یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو شعور و ترقی ہو، اور جب ہی ہوگی جب علم میں ہم بہت مستند ہوں گے. اور ہمیں کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہر چیز کے لیے، ہمیں نالج ہونی چاہیے بس. تو اگر کوئی، پھر میں دوبارہ سے یہ بات پٹی ہوئی بات ہے میری لیکن کروں گا کہ لیمن نیمبو میں سے کوئی خون نکال دے، یا کوئی یوں کر کے مٹی باہر لے آئے، یا کوئی چابیاں ڈال دے، تو یہ جادوگری بھی ہے. یہ عامل نس نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عامل ہے. تو اس چیز کو ہم جوڑتے ہیں ہمارے مسئلے سے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جب انسان، ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ جاتا ہے تو وہ سننا بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ پریشان بہت ہوتا ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے پہ چوٹ لگی اور اس کا گھٹنا پھٹ جائے تو وہ اس وقت سڑک پہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہوگا. ہمیں اس کو ہم اٹھا کے سب سے قریبی کلینک پہ لے کے جاتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا کیا لیول ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ہم اس خون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم نفسیاتی یا ذہنی تکالیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہر کوئی صحیح ہے، یہ ہمارا حل کرے گا، یہ ہمارا حل کرے گا، یہ ہمارا. اب وہاں پہ سامنے والے کی اپنی ایمانداری بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کی ایمانداری بہت ضروری ہے. ہم چاہیں ہم بھی جھوٹ بول کے کما سکتے ہیں. ایک الیکٹریشین آتا ہے، اگر وہ 400 روپے کا کام ہے وہ بھی چاہے تو ادھر ادھر گھما کے آدھے گھنٹے بیٹھ کے بولے 900 روپے کا بل بن گیا. ایمانداری تو آدمی کے اپنے اندر ہونی ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، ان کی صحت کے ساتھ، ان کے دماغ کے ساتھ. اور پھر مجھ سے بھی زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کیونکہ آپ لوگوں میں اسلام بھی کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شعبدہ بازی سے باہر آئیں، اور ہماری عوام جو ہے نا وہ بڑی بے وقوف ہے، سوری ٹو سے، ان چیزوں سے ذرا نکلیں. اور ایسے پیروں کو تو مجھے میرا نمبر دیں ان کو. یہ جو آپ ہوتے ہیں نا بابے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کونے پہ بال بڑھا کے گندے، ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالو تو چرس رکی ہوئی ہوتی ہے، بے شک، اور وہ چرس پی کے ان کو جو ہے نا وہ نظر آنے لگتے ہیں جن کو وہ موکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، جنات کے خوف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ جو پروگرام تھا ہمارا جنات کی نظر سے تھا، تو اسی چیز کو اگر کنیکٹ کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو کیا یہ جنات کی نظر ایسی ہوتی ہے جو انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے؟ اور جنات کے حوالے سے جو خوف آنا شروع ہوا، اگر ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں یا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ایسا کچھ کانسیپٹ ملتا نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ تھے کسی، بلکہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کے حوالے سے تو باقاعدہ فائٹ بھی ملتی ہے کہ آپ نے جنات سے جو ہے لڑائی بھی کی ہے. تو اس وقت تو خوف نظر نہیں آتا تھا، آج یہ خوف کہاں سے آ گیا؟ بہت اچھی بات کی. پہلے میں نظر پہ تو بعد میں بات کروں گا، پہلے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس سے پہلے صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ جو گفتگو چل رہی تھی ابھی جو ہے جن معالجین کے حوالے سے جو بابے بنے بیٹھے ہوتے ہیں روحانی، کہ بھئی یہ روحانی معالج نہیں ہے، یہ روحانی مریض ہے. اور حقیقت میں جو ہے یہ روحانی نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی ہے. اور اگر یہ بات کہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو واقعی یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ شیطان کے دربار میں پہنچے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہ کے قرب سے ان جو ہے وہ میلوں اور گندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے وہ لوگ کے جو ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دھندے کے اضافے کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اب آ جائیں خوف کی طرف. تو دیکھیں جہاں تک بات ہے خوف کا، تو جنات یا شیاطین کا چونکہ مادہ تو شر کا ہے، طبیعت میں ان کی شرارت بھی ہے اور یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور انہیں نقصانات بھی پہنچاتے ہیں، مضر ہیں، ضرر رساں ہیں. اس وجہ سے بھی خوف ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. فرشتے چونکہ جو ہے تکلیف نہیں پہنچاتے، اس لیے فرشتوں سے انسیت اور میلان والی سب جان نکالنے کے لیے بھی تو فرشتے ہی آئے گا. اس سے عادت یہی وجہ ہے کہتے ہیں زحیل علیہ السلام کو عموماً جو ہے ہمارے معاشرے میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ ان سے بظاہر یہ انسان کو وہ لگتا ہے کہ یہ شاید نقصان پہنچاتے ہیں، جان لے رہے ہیں، تو اس لیے وہ جب کسی کو ناپسندیدہ آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ لو بھائی ملک الموت آ گیا، حالانکہ ایسا بولنا نہیں چاہیے. یہ کفریہ کلمہ ہے. وہ ملک مرسل ہیں، وہ فرشتے ہیں کہ جو رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں مختلف ان کی طرف، تو ان کی تعظیم جو ہے وہ واجب ہے، ان کی توہین کرنا کفر ہے. لیکن بہرحال انسان کو جو اصل جو خوف اس وجہ سے بھی ہوا
کہ جنات جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، یہ چیز بھی ہے بیچ میں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ زیادہ خوف جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ماحول کے اندر اس طرح جو ہے نا وہ کریٹ کر دی گئی ہے، فضا ایسی بنا دی گئی ہے، اس وجہ سے بھی زیادہ خوف آ گیا، اور حقیقت میں یہ خوف اس وجہ سے زیادہ آیا، ورنہ نقصان تو انسان کو بہت ساری چیزیں پہنچاتی ہیں، لیکن ان سے انسان اتنا نہیں ڈرتا جتنا انسان جو ہے ان جنات سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ساری مخلوقات انسان سے ڈرتی ہیں، باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، امام ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں نقل کیا، اور انہی کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لقط المرجان کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا اللہم فقہ التاویل، اللہم علم التاویل، اے اللہ سے قرآن کی تعویل کا علم سکھا، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا نعمت ترجمان القرآن ابن عباس کی، ابن عباس قرآن کے کیا یہ اچھے ترجمان ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کس کو؟ حضرت مجاہد کو فرماتے تھے، اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو کہتے تھے کہ تم میں سے جس کے سامنے شیطان ظاہر ہو جائے تو وہ شیطان سے منہ نہ موڑے بلکہ اس کی طرف نظر جمائے رہے، اس لیے کہ جتنا تم شیطان سے ڈرتے ہو وہ اس سے زیادہ تم سے ڈرتا ہے، کیونکہ اگر تم اس سے ڈرو گے تو وہ اس پہ سوار ہو جائے گا، اور اگر ڈٹ جائے گا کوئی اس کے سامنے تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو اس پر آپ کے شاگرد رشید امام مجاہد تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش بھی آیا، یہاں تک کہ میں نے شیطان کو دیکھا تو میں نے حضرت ابن عباس کا فرمان مجھے یاد آیا، میں نے ڈٹ گیا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تو وہ مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے بھی جو ہے اس کے اندر نقل فرمایا ابو شراح کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات، بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یحییٰ جزار نے کہا، ابو شراح کہتے ہیں کہ میں رات میں گلی میں جانے سے ڈر رہا تھا تو مجھے انہوں نے فرمایا جتنا تم اس چیز سے ڈر رہے ہو وہ اتنا تم سے اس سے زیادہ ڈرتی ہے وہ گلی میں جانے سے۔ تو یہ چیزیں انسان سے ڈرتی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کرے اور اس بات کو سمجھے، اور قرآنی آیات، احادیث کریمہ میں جو دعائیں آئے ہیں ادعیہ معصورہ، ان چیزوں کا اگر ورد کرے گا تو ان چیزوں سے بچا رہے گا، ہاں اگر ان کا ورد نہیں کرے گا تو پھر ڈرے، یہ چیزیں نقصان پہنچائیں گی۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ ناظرین، پروگرام میں مختصر سا بریک ہے، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ فیس بک پر روحانی علاج کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی پروگرام کے حوالے سے اپنے کامنٹ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں، اپنے مسائل بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ، جنات اور خوف کی جب بات کی جائے تو جس طرح اسٹارٹ میں ہم بات کر رہے تھے، وجاہت نے بھی کہا کہ ویمپائرس موجود ہیں جو انسان کا خون سک کر لیتے ہیں، تو کیا جنات جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے یا خون سک کرتا ہے؟ یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ اس کی کوئی حقیقت ملتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جنات کا انسان پر طاری ہونے کا معاملہ ہے وہ تو شیطان کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ وہ علیہ بات وسلم نہیں کی ہے، میں حدیث ہے۔ خون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جنات جو ہے وہ بالکل انسان کا مطلب جو ہے وہ خون بھی مطلب جو ہے وہ سک کر سکتے ہیں، یہ مطلب ان کے اندر طاقت ہے، کیونکہ وہ انسان کو مار بھی سکتے ہیں نا، جیسا کہ صحابہ کرام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کو جو ایک جن نے جو ہے وہ مار دیا تھا، تو جنات کے اندر یہ طاقت تو ہے۔ سعد بن ابی عبادہ کی بات جی، وہ صحابی ہیں سعد بن ابی عبادہ، سعد بن عبادہ، ان کو جو ہے مطلب جن نے جو ہے وہ مار دیا، تو جن کے اندر یہ طاقت تو ہے۔ جس طرح انسان کو مار دیتا ہے، اسی طرح جن بھی انسان کو مار سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطلب تم جو ہے وہ جب سانپ کو دیکھو اپنے گھروں کے اندر تو 3 دن تک ان کو جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہو کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی نہ جائیں تو پھر ان کو قتل کر دو۔ اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کے اندر ایک قسم ایسی بھی ہے جو سانپ کی صورت اختیار کرتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کو دیکھیں، کسی انسان کو دیکھیں تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے اس کی نظر، انسان کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی بینائی جو ہے وہ چلی جائے۔ اور اگر حاملہ عورت ہو، پیٹ سے کوئی عورت ہو، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سانپ کے اندر، وہ جن کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ اپنی نظروں سے اس کے حمل کو بھی گرا دیتا ہے، اس کے بچے کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تاثیر، یہ قوت ان کے اندر موجود ہے، اور یہ حسد کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ شر ان کے جو ہے خیر پر غالب ہے، تو یہ انسانوں سے جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور انسان اسی وجہ سے اس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی چڑیل نظر آ جائے، جن نظر آ جائے تو اپنے کپڑے اتارے کے ننگے ہو کر بھاگ جاؤ، تم سے بھاگ جائے گی۔ یہ غلط بات ہے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، 100 لوگ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہو، ایک الگ بات ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، کپڑے مت اتاریں، کپڑے پہنے رہیں،
وہیں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم جنات سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات سے جو ہے وہ افضل قرار دیا ہے، تو ہم اپنے افضل ہونے کا ثبوت دیں. ہم کیوں ان سے ڈرتے ہیں؟ اچھا وجاد، میں ایک مریض جو ہے وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو جب ان سے پڑھا جا رہا تھا تو ان پہ ایک چیز پیر ہو رہی تھی تو ان سے میں نے جب پوچھا، میں نے کہا آپ کون سی قسم ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم گندیلا جو ہے وہ کہ جنات ہیں. اچھا، ان پیشنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ جب ان کے اوپر حاضری ہوتی تھی تو اتنی گندی اسمیل آتی تھی ان کے جسم سے کہ آپ یعنی کمرے میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اکثر و بیشتر جو تھیٹر کے اندر ہم جو پہنتے ہیں ماسک پہنتے ہیں، وہ ماسک پہن کر جو ہے وہ پڑھائی کی جاتی تھی. تو جب یہ پتہ چلا میں سب میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو گندیلا کہا جاتا ہے، اور یہ جب قسم کسی مریض کے اوپر آ جاتی ہے تو اچانک کسی بھی خاص ٹائم پہ ایسے لوگوں کے جسم سے جو ہے عجیب سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اسمیل اتنی شدت کی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ روم تو روم پورا گھر اس سے بدبودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وجہات کچھ لوگ تو واقعی جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو گندا رکھتے ہیں، اور گندگی جو ہے وہ سمجھ لیں شیاطینی چیزوں کی جو ہے وہ گھر ہے. جتنا آپ طہارت سے، پاکیزگی سے، صفائی سے اپنے آپ کو رکھیں گے اتنا جو ہے آپ نیک ہوتے جائیں گے. اور جب مفتی صاحب نے کہا کسی کو دیکھ کر برا نہ ہو جائے، میں چاہوں گا اس پہ بھی کامنٹ کریں تھوڑا. دیکھیے میرا اس پہ آپ کو پتہ ہے میرا جواب یہی ہے، پہلے تو کبھی اپنے کپڑے ایسے نہ اتاریں، لوگ آپ کو بہت ماریں گے. چڑیل تو آئے نہ آئے، لوگ آپ کو نہیں بخشیں گے. دوسری بات یہ کہ سنی سنائی باتیں بہت ہیں ہمارے معاشرے میں. انڈیا سے ہم نے بہت چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے مسلمانیت کی شکل میں پریکٹیکلی جو ہے نا استعمال کرنے لگے ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق دوسری چیزوں سے ڈیٹیچ کریں. مذہبی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت جلدی مولوی یا مولانا بن جائیں. آپ چاہے انگلش میں ایم اے کر رہے ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہوں، چاہے کچھ بھی، آپ کی بیسکس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی بنیاد مذہب دیتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ینگسٹرز کو یہ کہتا ہوں، جو ہمارے برگر لوگ ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی انگریزی کی کتابیں ہیں وہ بیس کرتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول جو ان کی ہیں، اور وہی انفلوئنسنگ پاورز جو ہیں وہ گورے جو ہیں وہ بڑے کامیابی سے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. اور جس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس آج بہت بڑا ایک ٹاپک ہے دنیا میں، اور ہیومن رائٹس کی بات حقوق العباد میں کتنے کھل کے کی گئی ہے. تو ہمارے یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات اس طرح کرو، حقوق العباد کر کے تو کہتے ہیں بڑا بورڈ چینل آ رہا ہے یار، اس کو تو ہٹاؤ. لیکن ہاں کوئی گورا کر رہا ہوگا انگریز یوں اترا کے تو بولیں گے نہیں یہ از رائٹ یا ہی از رائٹ. ہمیں اپنے بیسکس میں دوبارہ جانا پڑے گا فرسٹ آف آل. سیکنڈلی پھر آپ ان کو سیکھیں، پھر آپ ان کی اچھی چیزیں سیکھیں، تو پھر آپ اپنی چیزوں کو بھولیں گے نہیں. ہمارے یہاں سب سے پرابلم یہی ہے کہ سنا اور اسی بات کو آگے کیا، سامنے والے نے اس بات کو 2 اور لگائیں، اس نے 4 بات آگے کی، اس نے 2 اور لگا کے 6 کر دی. اسی طرح ہماری چیزوں میں روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جب تک ہم اپنے ملک سے، اپنے کنٹری سے، ان چینلز کے تھرو، ان ٹاپکس کے تھرو، ایسے شوز کے تھرو، جب تک لوگوں کے دماغ کو خالی نہیں کریں گے ان چیزوں سے، میرے خیال سے لوگ ایسے بیمار ہی رہیں گے. کیونکہ آدھے لوگ بیمار نہیں ہیں، ان میں دماغ میں ان کے خرافات ہیں. ان خرافات کو نکالیں، ان کی بیماری آدھی ویسی چلی جائے گی. اب ایک خاتون ہے 35 سال کی ہیں، ایگزامپل ہے، اور وہ اکیلی ہیں، بوریت کا شکار ہیں، ویٹ زیادہ ہے، گھر کے کام کر کر کے وہ فرسٹریٹڈ، تھکن کا شکار ہے. تو اس کے شوہر کو چاہیے بھائی اس کو واک پہ لے کے جائے، ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک بار اس کو آؤٹنگ پہ لے جائے، اس کو بتائے کہ تم میرے گھر میں اتنا اچھا کام کرتی ہو، گھر چلاتی ہو، میں تمہاری اس بات پہ عزت کرتا ہوں، یا ایکنالج کرے. مجھے کہ میں اینٹی ڈپریسنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس عورت کو. جب ہمارے جو شوہر ہیں یا ہماری بیویاں ہیں جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پریشانیاں تو بڑھتی ہیں. ٹھیک. صاحب خوفناکی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور جس سے وجاہت نے کہا کہ اکثر بیشتر ہمارے دماغ کے جو ہے وہ خرافات ہیں، تو کیا یہ صرف دماغ کی حد تک خرافات ہیں، اس کی ریالٹی کچھ ہے؟ اور نظر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ سانپ کی شکل میں جو جنات ہیں وہ ماں کے پیٹ سے حمل سکھا دیتے ہیں، انسان کی آنکھیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ لیکن یہ حدیث مبارک ہے اس میں جو ہے وہ جنات اپنا سانپوں کے بارے میں جو ہے جیسے کہ حضرت نے بیان بھی کی، یلتمسان البصر ویسکتان الحبل، کہ وہ آنکھ کو اچک لیتے ہیں اور جو ہے حمل کو ساکت کر دیتے ہیں. تو
تو اس کی 2 تشریحات کی ہیں محدثین نے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈس کر جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ڈس دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، یا ڈستے ہیں تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ڈس کے نہیں کرتے، بلکہ ان کی نظروں میں ہی، ان کے دیکھنے میں ہی جو ہے وہ اتنی جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے تاثیر، کہ وہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. اور پہلے کے بارے میں بہرحال محدثین نے کہا کہ یہ جو دوسرا میں نے بیان کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسح و اشہر، کہ اسح اور اشہر بات یہی ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے. اب آگے نظر کی بات کہ جنات کی نظر اور انسان کی نظر، پچھلے پروگرام کے اندر ہماری بات وہ ادھوری رہ گئی تھی، اس کی بھی تھوڑا میں وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ انسان کی نظر ہے یا جنات کی نظر ہے. دیکھیں، نظر سے، انسانی نظر سے بھی وہی نقصانات پہنچتے ہیں، جنات کی نظر سے بھی وہی نقصانات پہنچتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو جنات کی نظر ہے اس کی جو تاثیر ہے اس میں سرعت اور شدت ہوتی ہے. سرعت معنی یعنی تیز ہوتی ہے، انسانی نظر کے مقابلے میں جنوں کی نظر جلدی لگتی ہے. اور سیکنڈلی وہ تاثیر اس کی جو ہے شدت زیادہ ہوتی ہے. انسان کے مقابلے میں جنات کی جو نظر سے جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ زیادہ پہنچتا ہے. یہ فرق ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ دیکھے بغیر، آیا دیکھنے ہی سے تعلق ہے، تو ابن قیم الجوزیہ نے اس کی باقاعدہ تشریح کی ہے زاد المعاد کے اندر کہ دیکھے بغیر بھی نظر لگ سکتی ہے، انسان کی بھی جنات کی بھی. کہ نفس العین لا يتوقف تاثیرها علی الرؤیا، کہ نظر لگانے والے کے نفس کی تاثیر دیکھنے پر موقوف نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کثیر من العینین یؤثر فی المعین بالوصف من غیر رؤیا، کہ بہت سارے نظر لگانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے ہی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کا وصف بیان کیا جائے، اس کی بارے میں گفتگو کرنے سے ہی نظر لگا دیا کرتے ہیں. کثیر من العینین یؤثر فی المعین بالوصف من غیر رؤیۃ. اس کے علاوہ یہ بات کہ نظر میں ہمیشہ حسد کا پہلو ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی نظر جو ہے وہ لاشعوری طور پر بھی لگ جاتی ہے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور اپنی نظر کے بارے میں ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں وقت تعین بغیر ارادت ہی بل بطبع ہی، کہ کبھی نظر جو ہے بغیر ارادے کے لگتی ہے، بلکہ کبھی کبھی کسی کی طبیعت میں شر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے تو بغیر ارادے کے صرف اس کی طبیعت کے شر کی وجہ سے لگ جاتی ہے. تو اس پر کہتے ہیں ھذا اردع ما یکون من النوع الانسانی، کہ انسانوں میں جو نظر لگی کرتی ہے اس میں سب سے گھٹیا نظر یہ والی نظر ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں شر کا مادہ ہے، تو اس لیے اس نظر کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے انسانوں کے اندر. ٹھیک ہے مصعب، اگر جنات کے خوف کی بات کریں تو انسان، جنات تو نظر نہیں آتے، لیکن اگر ہیومن سائیکی کی بات کریں تو انسان ایسے لوگوں سے خوف زدہ رہتا ہے اکثر و بیشتر کہ جن کے کام اس قسم کے، مثلا پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت کامن ہے. کوئی شخص اگر گن لے کر کھڑا ہوا ہوگا تو لوگ خوف زدہ ہوں گے اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بلٹ فائر نہ کر دے. تو جنات تو نظر بھی نہیں آتے اور ایسی کوئی چیز بھی ان کی نظر نہیں آتی، تو پھر اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جنات جو ہے لوگ اپنی جان کی حفاظت کے حوالے سے سب سے زیادہ ان سے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو مار نہ دیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، ان کی صورت نظر نہیں آتی، لیکن خوف پھر بھی ہے. دیکھیں، خوف تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر شر کا پہلو ہے، یہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر جو ہے نا ان کا خوف رچا بسا دیا گیا ہے بچپن ہی سے. جیسا کہ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ مائیں جب بچوں کو سلاتی ہیں تو اگر بچہ نہیں سو رہا ہوتا تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ ورنہ بابا آ جائے گا یا جن آ جائے گا یا فلاں آ جائے گا. تو ہمارے ذہنوں کے اندر جو نا یہ بات جو ہے یوں سمجھ لیں کہ راسخ ہو گئی ہے یا راسخ کر دی گئی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن کو خالی کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہمارے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو پھر دوسری اشیاء کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کا، میں معذرت میں یہ بات کاٹ رہا ہوں، لیکن بچپن میں والدین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت ٹافیاں ملے گی، وہاں سے انعام ملے گا. لیکن یہ بہت کم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن یہ باتیں یاد نہیں رہتی، یہ بات یاد رہ جاتی ہے کہ جنات جو ہے وہ اصل میں جو دوسری چیز ہے نا جو جن کا تعلق خوف سے ہے یا ڈر سے ہے، تو وہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر فوراً جو ہے وہ آ جاتی ہیں، یا سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن فوراً ان چیزوں کو پک کر لیتا ہے. اور پھر جنات کیونکہ یہ نظر نہیں آتے، غیر مرئی چیزیں، اور اگر کبھی نظر بھی آ جائیں تو انسانی صورت میں نظر آتے ہیں یا جانوروں کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو ان کے حملے کا جو خوف ہوتا ہے تو انسان ظاہر سے بات ہے وہ اپنی جان کو جو ہے، اسے اپنی جان بہت پیاری ہے تو وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں، جس طرح انسانوں سے بھی ڈرتا ہے. اگر آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی گن لے کر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی ڈر جائیں گے، ہمارے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہو جائے گا. تو غیر مرئی چیز سے تو اس لیے ڈرا جاتا ہے کہ وہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے حملہ کر دیں. اب ایک سامنے اگر شخص ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا تو آپ اپنا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن غیر مرئی چیز جن وہ آپ کے اوپر کہاں سے حملہ کرے یہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے انسان اس سے ڈرتا ہے. لیکن
ڈرنا نہیں چاہیے. آپ اس سے جتنا ڈریں گے یہ آپ پر سوار ہو جائے گا, اور آپ جتنا بہادر بن جائیں گے یہ آپ سے بھاگ جائے گا. تو لہٰذا ذکر و اذکار کی کثرت کریں اور اس کو بھگانے کی کوشش کریں کہ نظر آ جائے تو. ناظرین پروگرام میں مختصر سا بریک ہے, کہیں مت جائیے گا, ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتا چلوں آج ہم جنات اور خوف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. وجہات ایک تو جنات کی بات کو ذرا سائیڈ میں اگر کر دیں, خوف کی وجوہات جو ہے وہ انسان کے اندر, کیا یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے؟ لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ جاباز بھی ہوتے ہیں, ڈرپوک بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہ انسان کی فطرت کے ساتھ خاص ہے یا کچھ چیزیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جن سے خوف خود بخود ایک نیچرل ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں, ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے اور آئی وش کہ ہم اس پہ کریں گے کہ ڈر اور خوف کا فرق کیا ہے. ڈر ہمیشہ اس چیز سے لگتا ہے جس چیز کا ظاہری نظر آنا ضروری ہو. کوئی سانپ آپ کے سامنے آیا ہے, کوئی کیڑا ہے, کوئی دہشت گردی ہے, کوئی سامنے تھریٹ ہے, اور آپ اس کو ڈر کے فائٹ اور فلائٹ کرتے ہیں کہ ایدر یو آر گوئنگ ٹو فائٹ ود اٹ اور یو جسٹ فلائٹنگ, کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حص ہر نارمل انسان کو دی ہے تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. تو فیئر میں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے. فوبیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب چیز آپ کے سامنے نہ بھی ہو لیکن ہماری فیملی, ہمارے لوگوں کی نالج یا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی ایکسپیرینس یا ساتھیوں کے ساتھ کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہو اور اس کی بنا پہ ہم وہ چیز اپنے دماغ میں مسلط کر لیں. جیسے کہ ہمیں بچپن سے سننے میں آتا ہے کہ سانپ خطرناک ہے. اب میرے ساتھ کبھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن میرے دماغ میں یہ فوبیا ہے کہ سانپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈستا ہے, وہ اس طرح کرتا ہے, اور اب نئی چیز بھی ایسوسیٹ ہوتی ہے کہ جناتی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک فوبیا تو میرے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے. تو فوبیا اس کو کہتے ہیں کہ چیز نہ ہو لیکن چیز آپ کے دماغ کے اندر ہو. اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہیں جو دماغ میں غیر منطقی چیزیں رکھ کے جی رہے ہیں. تو پہلے تو ہم نے فوبیا کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے. پھر اگر ہم بات کریں جناتی فوبیا کو, پوری دنیا میں کتاب کے اندر اس کو ٹیٹروفوبیا کہا جاتا ہے, TETRA, اور پھر فوبیا کی جو اپنی سپیلنگ ہے ٹیٹروفوبیا, جس پہ باقاعدہ انگریز جو ہے علاج کرتے ہیں. وہ فوبیا ڈیولپ جب ہوتا ہے جب آپ ہر چیز کو جنوں سے, چڑیلوں سے منسلک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسی بڑی کالز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 روپے یہاں رکھے, وہ واپس آئے تو غائب تھے, اور وہ پھر جناب علی 200 روپے بن گئے. کاش دوست ہو جائے تو کبھی کال ہی نہ کریں آپ کو, یہ وہ پھر اگلے دن ملے. تو ہم کہتے ہیں چلیے جی ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو, تو آپ عمل کرا لیں یا علاج کرا لیں, 2 ہی چوائس ہیں آپ کے پاس. لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے گھروں میں دب کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ویسے اگر جنات جو ہے وجات اگر اپنا چاہتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ اچھا ہو جائے تو واقعی یہ اچھی سجیشن ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 300 روپے کر دیں تو لوگ آہستہ آہستہ ان سے راضی ہونا شروع ہو جائیں گے, پیسہ دے رہے ہیں. وہی تو دیکھیں نا, بات وہیں آ رہی ہے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اسٹارٹ بڑا اچھا تھا کہ جنوں کا خوف ہی کیوں ہے ہمارے پاس, اور فرشتوں کی اچھائیاں کیوں ہیں. بات یہ کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے. آپ صاف رہیں, پاک رہیں, آپ دوسروں کے ساتھ برے نہ رہیں, اپنی ذات کو بڑا مختصر اور قرآنی اور اسلامی رکھیں. انگلش کی کتابیں بھی پڑھیں. میں انگلش کی بات اس لیے کرتا ہوں, میں تنزیہ بات کرتا ہوں لوگوں کے لیے, کیونکہ ہم لوگ اپنے بیسک سے دور ہیں. آپ کو کوئی جنشن نہیں چڑھے گا, ٹھیک ہے نا, نہ آپ کو ڈر لگے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو ٹیٹروفوبیا ہے اس کا باقاعدہ علاج ہے. اس میں پہلا علاج تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو آپ کے باڈی کے کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہ آپ کے ہارٹ بیٹ تک بڑھا دیتے ہیں, رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں. مختصر ٹائم ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ہم میڈیکل ٹریٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس آدمی کے دماغ کو چینج کر سکتے ہیں, تو وہ ٹیٹروفوبیا ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مصعب, میں چاہوں گا جس طرح وجاد نے ٹیٹروفوبیا کی بات کی, میں چاہوں گا اسلامک پوائنٹ آف ویو بتا دیں ذرا خوف کے حوالے سے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. تو یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک جملے کے اندر جو بات کہہ دی ہے اسلامی نقطہ نظر کی, اس سے بہترین تشریح ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے سب کا, تو انسان جو ہے وہ اللہ کی نیابت میں, اللہ کی خلافت میں جو ہے وہ انسان بھی جو ہے بقیہ کا جو ہے وہ حاکم ہے, باقی انسان کے خادم ہیں, باقی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے. تو انسان کو بقیہ سے ڈرنا نہیں چاہیے, بقیہ مخلوق انسان سے ڈرتا ہے. اچھا مصعب, کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا
وہ سب سے زیادہ خطرناک انسان ہے. جی ہاں بالکل. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہی سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہا اور ان چیزوں سے ڈر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ خوف کا باعث بنتا ہے. ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے خوف پھیلتا ہے, آگے زیادہ جو خوف سپریڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا بیسیکلی یہ لوگ جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں. اور خوف سے ہی مجھے ایک بات پھر وہ نظر کی آ گئی, میں وہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر. خوف سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو, بندش, اثرات, نظر بد, ان سب چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ کثیر الوقوع چیز ہے وہ نظر بد ہے. عموماً ہمارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں, وہ اس کی بجائے زیادہ تر فوراً جو ہے نا ان کا پہلا آئیڈیا جاتا ہے جنات کی طرف, جادو کی طرف, حالانکہ اس کے مقابلے میں نظر بد جو ہے یہ زیادہ کثیر الوقوع ہے. باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے, علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر وہاں بن ابی عاصم کے حوالے سے نقل کی ہے ساسا کی سند سے کہ حضور جان علیہ الصلوۃ نے فرمایا اکثر ما یحفر لامتی من القبور العین, کہ میری امت کی اکثر قبریں جو ہے وہ نظر کھودے گی. اور یہ بھی حدیث ہمارا کہ ان العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر او کما قال, کہ جو ہے وہ نظر بد جو ہے اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. تو نظر بد زیادہ کثیر الوقوع ہے, نظر بد کا توڑ زیادہ کرنا چاہیے. تو پہلے اس کی طرف آپ جائیں اور نظر بد کو چیک کریں, یا نظر بد اگر ہے یا نہیں ہے, بہرحال آپ وہ استعادے, وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئیں ادعیہ معصورہ, وہ اگر آپ کریں گے تو نظر بد سے بچے رہیں گے. اگر ہے تو کٹ جائے گی, نہیں ہے تو آپ اس سے بچ جائیں گے, جیسے کہ ابن قیم الجوزیہ نے اس کی بھی تصریح کی ہے. مصطفیٰ فائنل کمنٹ ہے. دیکھیں نظر بد کے حوالے سے میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو جس دن سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور یہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی, جس بندے نے پڑھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات کی نظر سے اس دن محفوظ فرما لے گا. تو لہٰذا قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے کی ضرور عادت ڈالیں. ٹھیک ہے, وجاہت فائنل کمنٹ. بس میں یہ بولوں گا جو چیز ہے اس کے حدود میں ہی اس کا علاج کریں, چیزوں کو پھیلائیں نہیں, کنفیوز نہ ہو. کنفیوز پرسن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ایسے آدمی کو لوگ بھی پریشان زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آج ہم جنات کے خوف کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویک ہم تکبر اور خود پسندی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سیٹرڈے اور سنڈے کو اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ ناصر.